اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے اپنے فضلاء نے پوچھا ہے کہ یہ تسبیحات کون سی تسبیحات ان کے معمولات میں ہیں۔ تو میں نے گھر میں تو کوئی متعین نہیں کہ جو جس کو تسبیحات مناسب لگتی ہے اپنے طور پہ لوگ پڑھتے ہیں، تو مختلف تسبیحات ہمارے گھر میں پڑھی جاتی ہیں، لیکن دو مواقع میں ہمیشہ اس کی ترغیب دیتا ہوں کہ ان تسبیحات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو حضرات حج عمرے پہ آتے ہیں وہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہاں چونکہ وقت بہت زیادہ ہوتا ہے، فراغت ہوتی ہے، تو کن تسبیحات کو ہم زیادہ اہتمام کریں۔ ایسی رمضان میں اور اعتکاف کے دوران بھی معتکفین یہ پوچھتے ہیں کہ فرصت ہوتی ہے تو کیا تسبیحات پڑھیں۔ تو اس پہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ایک تسبیح 5 تسبیحات کے قائم مقام ہے۔ اس میں اگر اس کو 100 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو 100 مرتبہ سبحان اللہ ہو جائے گا، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کے فضائل تو سب کو معلوم ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ اس کی بہت فضیلت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کنز من کنوز الجنہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے انہا کنز من کنز تحت العرش، عرش کے نیچے جو اللہ تعالیٰ کا خاص خزانہ ہے اس میں سے یہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جنت کے دروازوں میں سے آپ نے فرمایا کہ میں کیا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام بتاؤں، پھر آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اس کے معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ نیکیاں کرتے ہیں یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اور جو ہم گناہوں سے اور غلطیوں سے بچتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوتا ہے، اس لیے اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو ایک تسبیح تو اس کی استغفار سبحان اللہ وبحمدہ، ایک تسبیح اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ اس کی بہت فضیلت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انہا صلاۃ الخلق، سبحان اللہ وبحمدہ صلاۃ الخلق، یہ مخلوق کی نماز ہے یا عبادت ہے یا تسبیح ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو اس حدیث کے مطابق وہ کہتی ہے سبحان اللہ وبحمدہ، تو پوری کائنات سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتی ہے۔ اور فرمایا بہا یرزق الخلق، اور پوری مخلوق کو اس کی وجہ سے رزق ملتا ہے، اس لیے سبحان اللہ بحمدی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جب سبحان اللہ بحمدی کہیں پڑھیں تو یہ تصور کریں کہ پوری کائنات یہی کہہ رہی ہے اور میں بھی اس میں شامل ہوں، تو یہ کتنا اچھا ایک تصور ہوگا۔ اور سبحان اللہ بحمدی کو رزق کی ترقی اور برکت کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ بحمدی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہماری تسبیحات میں درود شریف کا اہتمام ہونا چاہیے۔ درود شریف کی بہت فضیلت ہے، سب کو معلوم ہے۔ درود شریف کے کون سے صیغے بہتر ہیں؟ درود شریف مختصر بھی ہوتے ہیں اور لمبے بھی ہوتے ہیں، درمیانے بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی کو زیادہ مقدار میں پڑھنا ہو تو اللہم صلی علی محمد وآلہ وبارک وسلم، اس سے زیادہ مقدار میں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جس درود شریف میں 5 چیزیں ہوں، صلاۃ کا صیغہ ہو، سلام کا صیغہ ہو، صیغہ سے مراد لفظ، اور برکت کا لفظ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی ہو، اور آل کا ذکر ہو، تو اس میں وہ پورا درود شریف ہو جاتا ہے۔ تو اللہم صلی علی محمد وآلہ وبارک وسلم، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا بھی بہت اس کی فضیلت ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، اس کو آیت کریمہ عام لوگ اس میں بولتے ہیں۔ اس میں تسبیح کا بھی ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بھی اعلان ہے، اور اپنے گناہ گار ہونے کا اعتراف اور اقرار بھی ہے۔ تو اس کا بھی ایک تسبیح پڑھنی چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس طریقے سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، ایک تسبیح اس کی پڑھنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ما قلت وما قالہ النبیون، سب سے افضل وہ دعا جو میں نے کی اور انبیاء علیہ السلام نے کی، یا عرفات کے بارے میں فرمایا، وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایسے ہی سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک تسبیح اس کی بھی پڑھنی چاہیے۔ فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، یہ 2 کلمے زبان پر بہت ہلکے ہیں اور اللہ کے میزان میں، میزان اعمال میں بہت بھاری ہیں، اور وہ ہے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور اسی کے ساتھ ایک تسبیح اور لفظ کا بھی اضافہ کر لیں،
سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم و بحمدی استغفر اللہ. تو یہ بہت ہی مکمل تسبیح بھی ہو جائے گی، اور رزق میں برکت کے لیے بہت مجرب ہے. ہمارے بہت سارے حضرات فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان 100 مرتبہ پڑھنے کو کہتے ہیں، سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم و بحمدی استغفر اللہ. تو یہ بھی ایک تصویر اس کا اہتمام کرنا چاہیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اور صرف استغفر اللہ بھی کہہ سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مجلس میں 100 مرتبہ استغفار آپ پڑھ لیتے تھے، آپ استغفار کر لیتے تھے. تو صرف استغفر اللہ اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اس کو پڑھتے رہیں. ایک تسبیح پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ بھی استغفار کی ایک وہ ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی حدیث شریف میں اس کی بہت فضیلت ہے. اور استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. تو یہ سب چیز اس کے استغفار کے طریقے ہیں، ان کو پڑھ لینا چاہیے. اسی طریقے سے میں جو یہاں کچھ اور تسبیحات کا بتاتا ہوں، وہ اللہ العظیم ولا اشرک بہ شیئا، اللہ العظیم ولا اشرک بہ شیئا. یہ مشکل حالات میں، مشکل اس میں حدیث میں آیا ہے کہ جب مشکل وقت آئے، پریشانی کا وقت ہو، تو اس کو پڑھنا چاہیے. تو اس کی بھی تسبیح آپ ایک پڑھ لیں. اسی طریقے سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. آج کل سب لوگ اپنے گھروں میں، کاروبار میں، دینی اداروں میں، جماعتوں میں جن مشکلات کا شکار ہیں، تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک تسبیح اس کی پڑھ لینی چاہیے. یہ چند تسبیحات ہیں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.